بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ والیوم الثانی كنا ضیوفا عند جارنا الکریم السید حسین الطبیب وكانت مأدبة عظیمہ، یہاں سے ہے۔ الیوم الثانیہ، الیوم پر زبر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ ظرف ہے، یہ ظرف زمان ہے، اور الثانیہ پر اسم منقوص کا اعراب آئے گا کیونکہ اسم منقوص حالت رفعی میں اور حالت جری میں اعراب مقدر ہوا کرتا ہے، لیکن حالت نصبی میں اعراب لفظی ہوا کرتا ہے۔ جاء القاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی، تو رأیت القاضی زبر آ رہا ہے وہاں پر کیونکہ یا زبر کو قبول کر سکتی ہے۔ والیوم کیونکہ اخف الحرکات النصب، اخف الحرکات النصب، سب سے ہلکا اعراب اور سب سے ہلکی حرکت جو ہوتی ہے وہ زبر ہے۔ والیوم الثانی، والیوم الثانی، کننا اصل میں کونا ہے، کون کوانا کونو کونت کورتا کوننا کونت کونتما کونتم کونتی کونتما کونتن کونتو کوننا، تو کوننا، پھر واو متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدلا کاننا ہو گیا، پھر الف اور نون دو ساکن جمع ہو گئے تو کننا ہو گیا، پھر وہاں پر واو محذوف ہے اس لیے اس کو دیکھتے ہوئے کاف کو پیش دیا ہو گیا کننا۔ اور یہاں پر کانا فعل ناقص ہے، اسی بنیاد پر نا کانا کا اسم ہے اور ضیوفاً کانا کی خبر ہے۔ عند یہ مضاف ہے، عند مبنی علی الفتح ہوا کرتا ہے، ظرف ہے یہ، اور اس سے پہلے حرف جار من ہوگا تو زیر آئے گا ورنہ ہمیشہ زبر آئے گا اس پر۔ عند جارنا الکریم، جار یہ مضاف، جار نا مضاف الیہ، اور الکریم یہ صفت ہے۔ یہ قاعدہ ہے جارنا الکریم جب مضاف موصوف بنے تو اس کی صفت مضاف الیہ کے بعد لاتے ہیں، جیسے انتخاب کی لال ٹوپی، قلنسبۃ انتخاب، پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کر لیں گے، انتخاب کی ٹوپی، اب لال کو ہٹا دو، ابھی قلنسبۃ انتخاب، اب لال کے بھی لاؤ، تو الحمراء کیونکہ قلنسبہ کیا ہے مؤنث ہے، تو یہاں پہ کننا ضیوفا عند جارنا الکریم، جار مضاف نا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے ملنے کے بعد موصوف، الکریم صفت، موصوف صفت سے ملنے کے بعد ہو جائے گا یہ مبدل منہ، کیونکہ السید حسین الطبیب، یہ السید حسین طبیب جو جار الکریم ہے وہی السید حسین طبیب ہے، اور جب دو اسم سیم ہوں، دونوں میں یکسانیت ہو تو ایک کو مبدل منہ بناتے ہیں اور ایک کو بدل بناتے ہیں۔ چنانچہ حسین کو موصوف، الطبیب کو صفت، موصوف صفت سے ملنے کے بعد اس کو کیا بنائیں گے؟ بدل بنائیں گے، اور جار الکریمی یہ مبدل منہ، مبدل منہ سے ملنے کے بعد ہو جائے گا عند کا مضاف الیہ۔ وَكَانَتْ مَأْدُبَةٌ عَظِيمَةٌ، یہاں پر کانا میں تشریح ہے، کانا ناقصہ ہوتا ہے، کانا تامہ ہوتا ہے، کانا زائدہ ہوتا ہے، یہاں پر کانا ناقصہ نہیں ہے بلکہ کانا زائدہ، کانا تامہ ہے۔ کانا ناقصہ کہتے ہیں جس کو اسم کے ساتھ ساتھ خبر بھی چاہیے، یعنی وہ خبر کو زبر دے۔ کانا تامہ کہا جاتا ہے جس کو صرف اور صرف ایک اسم چاہیے جو کہ بربنائے فاعل اس پر پیش آئے، اور کانا زائدہ کہا جاتا ہے دو لازم ملزوم چیز کے درمیان کانا داخل ہو جائے، جیسے ما کانا احسن، ما احسن ہے لازم ملزوم، ما احسن لازم ملزوم ہے، ما افعال کے وزن پر ہے، اور لازم ملزوم کے بیچ میں کانا داخل ہو جاوے تو وہ کانا زائدہ کہلاتا ہے نا۔ تو یہاں پر کانت کو صرف مأدبۃ عظیمۃ ملا ہے، اس کے علاوہ زبر تو نہیں ہے، چنانچہ اس کو ہم کانا تامہ کہیں گے۔ لم آکل، لم آکل یہ فعل، اس کو نفی جہد بلم کہتے ہیں، نفی جہد بلم، ہاں لم فعل مضارع پہ آتا ہے تو ماضی کا معنی کر دیتا ہے، لم آکل من اللحم فی طول الشہر ما اکلتو، تو ما اکلتو اور لم آکل میں معنوی کوئی فرق نہیں ہے، لفظاً فرق ہے کہ لم آکل فعل مضارع ہے اور اس کو لم نے ماضی میں کر دیا، اور ما اکلتو ماضی ہے ہی۔ یہ فی ثلاثۃ ایام، فی حرف جار ثلاثہ یہ ممیز اور ایام تمیز، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تمیز مذکر ہو اور مذکر ہو تو عدد کیا ہوتی ہے؟ مؤنث ہے نا، چنانچہ یہاں ایام یوم کی جمع ایام ہے، یہ مذکر ہے اور ثلاثہ مؤنث لایا گیا۔ اسی طرح 3 سے لے کر کے 10 تک کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مجموع ہوتی ہے اور مجرور ہوتی ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آتا ہے اور وہ جمع ہوا کرتی ہے، سمجھانا بھائی۔ ولم یضر شیئا، ضر یضر جو ہے، ضر یضر جو ہے یہ اصل میں یضرور ہے، کیا ہے یہ اصل میں؟ یضرور، ضر یضر اصل میں کیا؟ یضرور، ضر یہ مضاعف، ہفتہ اقسام میں کیا یہ مضاعف ہے، اصل میں ضررہ ہے، ضررہ، پھر ذرہ کر دیا گیا اس کو ادغام کہتے ہیں اس کو، ہاں۔ اور لم یضرر اصل میں لم یضرر ہے، لم یضر اصل میں کیا ہے؟ لم یضرر ہے، اور جب لم داخل ہو جاتا ہے یضر کو لم یضر، لم یضرر،
اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ کتاب النحو میں مکمل، کتاب الصرف میں مکمل بحث موجود ہے. کنت اسمع الامام، کنت اسمع یہ فعل ماضی استمراری ہے. کون سا استمراری بھائی؟ ماضی استمراری. کنت اسمع میں سن رہا تھا، میں سنتا تھا، یہ ماضی استمراری کے گردان ہے. کنت اسمع الامام من فجر یوم عرفہ. عرفہ پر زبر کیوں آ رہا ہے جبکہ یہ مضاف الیہ؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. ایک تائتانی ساکنہ ہے، تائتانی سے، اور ایک علم ہے. الى عصر اليوم الاخیر، عصر مضاف، اليوم موصوف، الاخیر صفت موصوف، صفت سے ملنے کے بعد عصر کا مضاف الیہ. من ایام التشریق یعنی الثالثہ عشر من ذی الحجہ. یکبر و یہل دبر کل صلاۃ مکتوبۃ. کل مضاف، دبر مضاف، کل مضاف الیہ، پھر مضاف صلاۃ الموصوف، مکتوبہ صفت، موصوف صفت سے ملنے کے بعد کل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے ملنے کے بعد دبر کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے ملنے کے بعد یہ ہو جائے گا ظرف. اتنا کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.